ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معزز و مکرم سامعین، عزیز طلبہ، خواتین اسلام، درس بخاری کے حوالے سے جو گزشتہ کئی روز سے الحمدللہ چل رہا ہے، اور ہم نے اس حوالے سے تدوین حدیث کے جمع کرنے، حدیث کے موضوع پر لکھنے، اور سب سے پہلے کن لوگوں نے تدوین حدیث کے سلسلے میں سبقت کی، اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی. اور ہم نے بتایا کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الجامع صحیح لکھنے پر آمادہ ہونا پڑا. اسباب تالیف کل کے درس میں ہم نے جانا کہ وہ 3 تھے. اب ہم دوسری کتابوں پر کلام کرنے کے بجائے سیدھا اس کتاب پر آئیں گے جو ہمارا موضوع بحث ہے، یعنی صحیح امام بخاری. آج کی بات کو ہم ان 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے سلسلے میں، اور دوسرا ان کی صحیح الجامع جو عظیم الشان کتاب لکھی انہوں نے، اس کے سلسلے میں ہمیں آج کی نشست میں انشاءاللہ بات کرنی ہے. اور یہ جاننے سے پہلے ہمیں اس کتاب کے نام پر جو ہم نے بتایا، اس کتاب کا نام جو آپ کے اس سامنے والے لوحے پر لکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اس کتاب، اس کی اہمیت اور اہل علم نے اس کے متعلق کیا کہا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کون سی انوکھی چیز داخل کی، کن کتب پر اور کن ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہے. اور امام بخاری کا اس صحیح میں حدیث لانے کا منہج اور طریقہ کار کیا رہا ہے. اس سے پہلے مختصراً ہمیں امیر المومنین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جان لینا ضروری ہے، کیونکہ جب تک نہ شخصیت سمجھ میں آ جائے تب تک کیا نام ہے، تب تک کتاب کی اہمیت اور کتاب کے پڑھنے کا زیادہ وہ مقام اور مرتبہ سمجھ میں نہیں آئے گا. امام بخاری جو عرف عام امام بخاری کے نام سے مشہور ہے،
یہ ہیں ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری. البخاری ازبکستان میں ایک شہر ہے جو یہاں سے تقریباً 1100 کلومیٹر دور ہے ایئر اسپیس کے اعتبار سے. اور امام بخاری کا جو خاندان ہے یہ پہلے مجوس میں سے تھے، لیکن والی بخارا کے دربار میں ان کے پردادا نے اسلام قبول کیا، مجوسیت سے اسلام، تو اسی لیے ان کو الجعفی ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجعفی کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ وہ جن کے ہاتھ پر ان کے پردادا نے اسلام قبول کیا تھا وہ الجعفی تھے، تو ولاً اس خاندان کی کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے عرب ملکوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اس خاندان کی طرف اپنی نسبت ولاً یعنی ان کی محبت میں کرتے تھے، اسی لیے الجعفی یہ لقب ملا. البخاری ان کو بخارا کے رہنے والے تھے اس لیے کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ اور ابن بردزبہ، یہ بردزبہ جو ہے یہ وہاں کے لینگویج کا لفظ ہے جو ان کے پردادے کا نام تھا. اور جب اس لغت میں ان کے پردادے کے بردزبہ کا نام معلوم کیا گیا تو اس کا مطلب تھا الزراع الفلاح، یعنی کھیتی باڑی کرنے والا. کھیتی باڑی گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاندان کسی نہ کسی زمانے میں وہ کھیتی باڑی سے منسوب تھے. لیکن امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل اسی خاندان سے نکلے، اور 13 شوال نماز جمعہ کے بعد 194 میں بخارا میں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے کم ہی مدت بعد ان کے والد اسماعیل ابن ابراہیم کا جو ہے انتقال ہو گیا. تو ان کی نشو و نما کی ذمہ داری ان کی والدہ نے سنبھالی، جو والدہ انتہائی قانتہ، ولیہ، صالحہ، اللہ کی نیک ایک خاتون تھی، بہت عبادت گزار، تہجد گزار، صوم و صلات کی پابند تھی. اور کسی نے مجھے واٹس ایپ پر یا گروپ میں یہ سوال بھیجا تھا ان کی والدہ کے حوالے سے اور خواب کے حوالے سے، اس کو بھی انشاءاللہ میں آج ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے ذہن میں شروع سے ہی حفظ حدیث کا وہ جذبہ ڈال دیا. تو امام بخاری نے 10 سال کی عمر میں ہی بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو فقہا کی مجلسوں میں حاضری دے کر کے ان سے احادیث کا جو ہے ذخیرہ سنا. بچپن میں ہی امام بخاری نے 70,000 حدیثیں یاد کر لی تھی اپنے بچپن میں ہی. اور جس وقت امام بخاری نے حج کیا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور یہ 18 سال کی عمر میں وہ اپنے بھائی احمد کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں گئے. چونکہ ان کے والد بڑے تاجر تھے، بہت دولت انہوں نے چھوڑی تھی، اور ان کے جو دادا تھے وہ بھی محدث تھے، وہ بھی بڑے عالم دین تھے. تو والد کا جو چھوڑا ہوا ترکہ تھا اس کا انہوں نے خوب طالب علم کے سلسلے میں جو ہے استعمال کیا، اور اپنے جیسے دوسرے طالب علموں پر بھی اس میں سے بہت سا خرچ کیا. لیکن جب حج میں مکہ مکرمہ اپنی والدہ کے ساتھ پہنچے اور احمد بھائی ساتھ تھا، تو حج کرنے کے بعد اپنے بھائی احمد سے کہا کہ تم والدہ کو لے کر کے واپس بخارا چلے جاؤ، اور میں یہاں پر اہل علم سے حدیث لکھنے بیٹھ جاؤں گا. تو وہ مکہ میں کافی مدت تک ٹھہرے، اور وہاں کے علماء سے جو ہے انہوں نے
لکھنا شروع کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غضب کی ذہانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ودیت کی تھی، اسی لیے جب اپنے مشائخ اور اساتذہ کے سامنے بیٹھتے تھے تو جو کچھ سنتے تھے وہ ان کو یاد ہو جاتا تھا، جو سنتے تھے وہ انہیں یاد ہو جاتا تھا، اور اپنے حافظے سے بعد میں وہ جو ذخیرہ حدیث ہے یا دوسری جو کتابیں ہیں انہیں لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ بہت سے طلبہ انہیں کہا بھی کرتے تھے کہ ہم تو لکھتے ہیں، تم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ اور پھر جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہیں ان کی لکھی ہوئی حدیثیں ساری زبانی ان کو سناتے تھے تو وہ ان کے جو ساتھی شاگرد دوست ہوا کرتے تھے وہ اپنی کاپیوں کی کریکشن امام بخاری کے حفظ سے کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن یہ واقعہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں نے بلکہ لوگوں نے امام بخاری کے حافظے کا امتحان لینا شروع کیا، تو انہوں نے امام بخاری پر تقریباً 100 حدیثیں ان کی سندیں بگاڑ کر کے عراقیوں کی سندیں مکہ والوں کے ساتھ اور مکہ والوں کی سندیں یمن والوں کے ساتھ، یمن کی سندیں بصرہ والوں کے ساتھ ایک مجلس میں 10 عالموں کو 10 طالب علموں کو انہوں نے کھڑا کر دیا اور انہیں 10 حدیثیں پکڑوا دی۔ جب ان کو 10 حدیثیں پکڑوا دی لیکن ان تمام ان حدیثوں کا متن اور سند بدل دی گئی تھی، متن کہیں کا تھا اور سند کہیں کی تھی، تو مثلا ایک طالب علم نے یا ایک عالم نے ان کے سامنے ایک حدیث پڑھی لیکن اس کے ساتھ جو متن تھا وہ دوسرے کسی اور حدیث کا تھا۔ حدیث مکیوں نے روایت کی تھی تو بصری متن سند تھی، حدیث یمنیوں نے روایت کی ہے تو کوفی سند تھی اس کو۔ تو اس طرح انہوں نے ایک آدمی سے 10 حدیثیں امام بخاری کو سنوائی، پھر دوسرے آدمی نے بھی 10 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ پڑھی، اسی طرح تیسرے نے، اسی طرح چوتھے نے، اور امام بخاری سارے حدیثیں سن کر کے کہتے ہیں لا عارف، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ 10 آدمیوں سے 10 حدیثیں، ٹوٹل کتنی حدیثیں ہوئی؟ 100 حدیثیں امام بخاری نے سنی، اور جب 100 حدیثیں سنی تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہا میں نہیں جانتا ان کو، البتہ اے پہلے شخص تم نے جو پہلی حدیث پڑھی آپ نے ایسا سند پڑھی اور یہ اس کا متن آپ نے پڑھا، تو گویا جو غلط جو بگاڑ کر کے سند اور متن ان 10 آدمی نے سنایا تھا وہ بھی امام بخاری نے ایک دفعہ سن کر کے یاد کر لیا تھا، اور اس کو کہا تمہاری پہلی حدیث اس کی سند تم نے یہ پڑھی، اس کا متن یہ پڑھا، یہ غلط ہے جبکہ اس کی سند یہ ہے اور اس کا متن یہ ہے، اور تمہاری دوسری حدیث تم نے اس طرح سند اور متن پڑھی، اس کا سند اور متن یہ ہے، تمہاری تیسری حدیث تم نے سند ایسے پڑھی متن ایسا پڑھا، وہ درست نہیں ہے، اصل سند یہ ہے اور اصل متن یہ ہے۔ اس طرح پہلے جو شخص کی 10 یعنی سندیں اور ان کے متن درست جگہ پر لوٹا دیے، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے، پھر 5ویں کے، پہنچتے پہنچتے 10 آدمیوں سے جو 10 حدیثیں یعنی 100 حدیثیں انہوں نے بگڑی سندوں کے ساتھ سنی تھی، تمام بگڑی سندیں بھی سنائی اور پھر اصل جو ہے سندیں بھی جو ہے ان کو انہوں نے سنائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام لوگ ان کے حفظ اور ان کی جو ہے محنت اور ان کاوشوں کے اور ان کی صلاحیتوں کے جو ہے معترف ہو گئے، اور یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے اپنے راتوں کا آرام، دنوں کا سکون اور اپنے کاروبار اور اپنے رشتہ دار اور اپنے احباب کو ترک کیا، محنتیں کی۔ ان کے ساتھ جو شاگرد ہوا کرتے تھے سفر و حضر میں، ایک ہے محمد بن ابی حاتم الوراق، وہ کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ سفر میں تھا، میں امام بخاری کے ساتھ سفر میں تھا تو میں نے اس کو ایک رات میں 15 سے 20 دفعہ اٹھتے ہوئے دیکھتا تھا، اور ہر دفعہ وہ چراغ جلاتے تھے اور پھر روشنی کر کے حدیثیں لکھنا شروع کر دے، حدیثیں ڈھونڈتے تھے اور ان پر نشان لگا دیتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے 1080 محدثین سے حدیثیں سنی،
اور میرے پاس 16 سال کی عمر میں 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا امام بخاری کے پاس. اور پھر جو ہے 6 لاکھ حدیثوں میں سے پھر 2 لاکھ حدیثیں جو ہے الگ کی. اور پھر ان 2 لاکھ حدیثوں میں سے بھی جب صحیح بخاری کی کا مسودہ لکھنا شروع کر دیا خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں بیٹھ کر کے, اور پھر جب وہ مسودہ تیار ہوا تو مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر, یعنی جس کو روضہ کہتے ہیں, روضہ میرے یاد الجنہ, وہاں پر بیٹھ کر کے ان ابواب کو لکھا. امام بخاری نے ہر کتاب کے نیچے کون سا باب کہاں پر جچے گا, ان ہر کتاب کو لکھا اور ان کے ابواب کو لکھا, اور پھر کتاب کی تمیز کی. اور یہ تمیز جو ہے ایک دفعہ نہیں ہوئی, کئی بار ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار جو ہے ان ابواب احادیث کو لکھا اور ان کی تبویب کی, ان کے لیے باب باندھے, اور ہر باب کے تحت مناسب احادیث, جن احادیث کا ان کتابوں اور ان ابواب سے تعلق تھا ان کو ترتیب دیا. لیکن آغاز کیا کتاب عباد الوحی سے. امام بخاری نے اپنی صحیح کا آغاز کیا کہاں سے؟ کتاب عباد الوحی سے. اس کتاب عباد الوحی سے اپنی صحیح کا آغاز کر کے امام بخاری امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین وحی آسمانی پر مبنی ہے, اور اس وحی آسمانی کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا. تو اگر ہم ان کتب کا جائزہ لیں جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لی, ان کی تعداد 97 تک پہنچتی ہے. ان کی تعداد سہل کہیں گے میرے خیال میں اس صفحے کو کل جو ہے نا فوٹو اسٹیٹ کر لیں گے اور اس صفحے کو سارے ساتھیوں پر جو ہے تقسیم کریں گے. صحیح بخاری میں جو وارد کتب ہیں جو امام بخاری نے اپنے صحیح میں لائی, ان کی تعداد 97 ہے. میں اس کی طرف تھوڑا بعد میں جاؤں گا, لیکن ابھی چونکہ ہم نے امام بخاری جو ہے ان کے جو ہے حفظ اور ان کے محنت کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے, تو اسی سلسلے میں یہ کچھ اور اقوال ہیں جو ائمہ نے ان کے متعلق کہے. بعض لوگوں نے کہا, ان کے جو ساتھی تھے جیسے عباس دوری ہیں, انہوں نے کہا میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, بہت سے مشائخ کو دیکھا, وہ طالب حدیث میں اتنا اچھا اسلوب اور اتنا اچھا ڈھنگ حاصل نہیں کر پاتے تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. نہ وہ کسی اصل کو چھوڑتے تھے, نہ کسی فارغ کو چھوڑتے تھے, نہ کسی نقطے کو چھوڑتے تھے, بلکہ جب کسی استاد سے پوچھتے تھے تو پہلے استاد کا حال, پھر اس کے استاد کا حال, پھر اس نے یہ حدیث کہاں سے لی ہے, پھر کیا یہ حدیث اس میں وہ ملے بھی ہیں یا ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے یا کسی اور سے سنے ہیں. تو کہتے ہیں نا جیسے بال کی کھال اتنی جستجو اور اتنی تڑپ جو ہے ان کے سلسلے میں جو ہے وہ اختیار کرتے تھے, اور جب ہر اعتبار سے مطمئن ہو جایا کرتے تھے تو پھر اس محدث سے حدیث کو لیتے تھے, اور حدیث کو درج کرتے وقت پہلے غسل کرتے تھے, پھر 2 رکعت نمازیں پڑھتے تھے, پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ اس حدیث کے متعلق میرے دل میں اطمینان ڈال دے اگر یہ حدیث صحیح ہے. اور پھر جب امام بخاری کو اس حدیث کے سلسلے میں مکمل طور پر اطمینان ہو جاتا تھا تو پھر امام بخاری اس حدیث کو صحیح میں صحیح الجامع میں جگہ دیتے تھے. دیکھیں کتنی کوشش ہے, کتنی محنت ہے. ایک حدیث کے لیے ایک قسم کا استخارہ کرتے تھے, غسل کرتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد ایک حدیث کے متعلق اللہ سے دعا کرتے تھے, دل میں اطمینان ہو جاتا تھا حدیث صحیح ہے, پھر اس حدیث کو جو ہے لکھنا جو ہے شروع کرتے تھے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس ذخیرہ حدیث کو جمع کرنے کے لیے کتنی جو ہے وہ محنت کی ہے.
اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1080 یا 1700 جو ان کے شیوخ ہیں وہ امام ابن حجر اور اس سے پہلے امام ذہبی نے سیر اعلام میں 5 طبقوں میں تقسیم کیے ہیں کہ امام بخاری کے جو استاد تھے جو ان کے نام بھی انہوں نے گنے ہیں کہ کتنے اساتذہ سے اور کن کن اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور پھر الگ سے بصرہ میں کن کن اساتذہ سے، مکہ میں کن کن اساتذہ سے، یمن میں کن کن اساتذہ سے، اور پھر ان اساتذہ میں اعلیٰ درجے کے کون تھے، دوسرے درجے کے کون تھے، تیسرے درجے کے کون تھے، چوتھے درجے کے کون تھے، 5ویں درجے کے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں، اور جنہوں نے تدوین حدیث پر لکھا انہوں نے امام بخاری کے شیوخ کو 5 طبقات میں تقسیم کیا۔ پہلا طبقہ امام بخاری کے اساتذہ میں ان اساتذہ کا تھا جو امام بخاری کو حدیث بیان کرتے ہیں لیکن آگے ڈائریکٹ وہ کسی نہ کسی تابعی سے روایت کرتے ہیں، کسی نہ کسی تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور جانتے ہو پھر تابعی کس سے روایت کرتا ہے؟ صحابی سے۔ اور اس کا مطلب ہے اس طریقے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین سلسلے آتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری کی اس صحیح بخاری میں ایسی 20-25 حدیثیں ہیں جن میں امام بخاری کے درمیان اور امام بخاری کے استاذوں کے درمیان صرف 3 راوی ہیں۔ کتنے راوی ہیں؟ صرف 3 راوی ہیں، امام بخاری کا استاذ اور پھر تابعی اور پھر صحابی۔ سمجھ میں آیا؟ ایک تو ہے امام بخاری، وہ تو خود مصنف ہیں، دوسرا امام بخاری کا استاد، اور پھر جس استاد نے تابعی سے روایت کیا، تابعی نے کس سے کیا؟ صحابی سے، اور صحابی ڈائریکٹ رسول اللہ سمجھے، تو کتنے آگے؟ 3 راوی۔ تو وہ حدیثیں جن کی سند میں مصنف کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 راوی آ جائے، اس قسم کی حدیث کو کہتے ہیں حدیث ثلاثی۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث ثلاثی۔ تو امام بخاری کی ثلاثیات اس پر الگ لکھا گیا ہے۔ امام مالک موطا، امام مالک تو امام بخاری کے بھی استاد ہے نا، امام مالک نے بھی اپنی موطا میں ثلاثیات لائی ہیں، یعنی امام مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی 3 ہی راوی ہیں۔ تو کتنے ایسے محدثین اٹھے جنہوں نے موطا سے ثلاثیات کو الگ لکھا۔ اسی طرح امام بخاری کی جو ہے صحیح سے بھی کچھ لوگوں نے ثلاثیات کو الگ کر دیا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ثلاثیات ہم نے پڑھ کر کے اپنے استاد شیخ عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تو امام عبدالرؤف جھنڈا نگری نے ہمیں کیا نام ہے محدث احمد پرتاپ گڑھی سے اور ان کی اسحاق دہلوی سے، ان کی سید نذیر حسین دہلوی سے، ہوتے ہوئے شاہ عبدالعزیز دہلوی سے، اور ہوتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی سے، اور پھر ابراہیم کردی، ابو طاہر الکردی سے ہوتے ہوئے یہ وہ اشخاص ہیں جو صحیح بخاری اور میرے درمیان مجھ سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ میں آج نہیں پڑھوں گا، اس کو میں کمپوز کروں گا، اور کمپوز کر کے انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم اس کو آپ میں تقسیم کریں گے۔ یا اسی طرح وہ سند بھی جو سند اس وقت اس کو کہتے ہیں اجازہ فی الحدیث، اجازہ فی الحدیث، تو اس میں ثلاثیات کی بھی ہے۔ اور ابھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ عاصم القریوطی یہاں دورے پر آئے بنین اور بنات میں، انہوں نے ثلاثیات بخاری کا درس دیا، اور آخر میں انہوں نے وہاں کے طلبہ سے کہا قد عجزتکم بروایت کتب السنہ عنی بسنادی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کلیہ سلفیہ کے بچوں کو، بنات کی بچیوں کو یہ کہا کہ میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری سند سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثلاثیات بخاری کو جو روایت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انشاءاللہ میں یہ آپ کو ساری پڑھ کر کے سناؤں گا جس دن ہم، بلکہ انشاءاللہ آئندے والے درس میں جب ہم پہلی حدیث پڑھیں گے تو اس حدیث کو ہم اس سند کے ساتھ جوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ جڑ جائیں گے اس سند کے ساتھ، پھر آپ جڑ جائیں گے انشاءاللہ اس سند کے ساتھ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ وسلم کے، جنہیں ڈائریکٹ تابعین سے سنا۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے محمد بن عبداللہ الانصاری،
عن حمید مکی ابن ابراہیم حدث، انہوں نے یزید ابن ابی عبید سے، ابو عاصم نبیل انہوں نے بھی یزید ابن ابی عبید سے، عبید اللہ ابن موسیٰ انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد سے، ابو نعیم نے اعمش سے، خلاد ابن یحییٰ نے عیسیٰ بن طہمان سے، اور علی ابن عیاش اور اسحاق بن خالد دونوں نے حریث ابن عثمان سے سنا، اور ان تمام کے شیوخ تابعین میں سے ہیں، ان تمام کے شیوخ تابعین میں سے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو تابعین کے زمانے میں تو وہ استاد تھے اور امام بخاری کے استادوں نے ان سے سنا، لیکن ان لوگوں نے ثقات تابعین سے روایت نہیں کیا، جیسے آدم بن ابی ایاس ہے، ابو مصر عبداللہ بن مصر ہے، ایوب بن سلیمان بن بلال ہے، اور ثابت بن زاہد اور حجاج بن منہال وغیرہ یہ اوزائی ابن ابی ذئب ثورہ شعبی اور امام مالک کے قبیل سے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ امام ثوری ابن ابی ذئب اوزائی اور شعبہ اور مالک اس طبقے کے لوگ، یہ دوسرے طبقے کے اساتذہ ہیں امام بخاری کے، اور وسطی طبقہ جو ہے امام بخاری کا ہے وہ استاد ہیں جو تابعین سے نہیں ملے، ان سے ملاقات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کبار اتباع تابعین سے، تابعین سے روایت کیا، جیسے سلیمان ابن حرب، قتیبہ بن سعید، نعیم ابن حماد۔ ابھی تو آپ کو یہ نام تھوڑے عجیب لگیں گے، لیکن جو ہم حدیث کی سندیں پڑھتے جائیں گے تو آپ سب لوگ ان ناموں سے انشاءاللہ بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ علی ابن المدینی امام بخاری کی بہت بڑے استاد تھے، علی ابن المدینی، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوئی، ابو بکر اور عثمان ابن ابی شیبہ۔ ابو بکر اور عثمان دو بھائی تھے، اور دونوں ابن ابی شیبہ تھے، اور انہوں نے دونوں نے حدیثیں لکھی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ انہی کی لکھی ہے، اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ لیکن امام بخاری کے وہ استاد ہیں جنہوں نے تابعین کے ساتھ ملاقات نہیں کی، لیکن یہ اپنے طبقے کے بڑے اساتذہ ہیں، اور اس طبقے میں امام بخاری کے ساتھ امام مسلم بھی شریک ہے ان اساتذہ سے سننے میں۔ گویا امام مسلم اب ایک دو قدم نیچے آ گئے، سمجھ میں آئے نا، کیونکہ یہ تیسرا طبقہ ہے امام بخاری کے اساتذہ کا۔ چوتھا طبقہ امام بخاری کے اساتذہ کا وہ ہے جنہوں نے خود امام بخاری کے ساتھ سنا، جو ان کے شریک درس تھے، لیکن کچھ ذرا ان سے پہلے تھے، اور انہوں نے ان سے پہلے بھی سنا تھا، اور ان لوگوں نے امام بخاری سے بھی پہلے کچھ اپنے مشائخ سے سنا تھا۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ بسا اوقات دو دوست ہوتے ہیں، ایک نے کسی شیخ سے ملاقات کی ہوتی ہے اور اسے وہاں سے درس لے لیا ہوتا ہے، لیکن دوسرا اس کو نہیں ملتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شیخ اپنے اس شیخ سے سنتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحیح بخاری میں جب کتاب العلم آئے گا تو اس میں کتاب علم میں ایک باب ہے، باب التناوب فی العلم، سنا ہے نا آپ نے؟ باب التناوب فی العلم، یعنی باب اس باب میں ہے، یہ باب اس مسئلے میں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باری لگائی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ آپ نے سنا حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ روایتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے صحابہ کوئی تجارت میں چلا جاتا، وہ خود ہی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، کہہ رہے میرے مہاجر بھائیوں کو مارکیٹوں کی تجارت اور میرے انصار کے بھائیوں کو مال مویشی اور زراعت کی مصروفیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حدیث یا حدیث کی باتیں سننے سے رکاوٹ ہوتی تھی، اور میں اپنی پیٹ پر پتھر باندھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہر وقت اس غرض سے حاضر رہتا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے۔ تو یہ تو پھر تو کتنوں نے ابو ہریرہ سے سنا، لیکن باب التناوب فی العلم جو امام بخاری نے کتاب العلم میں لایا ہے، اس میں عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کون تھے؟ یہ ہے امیر المومنین فی الحدیث، اور اس کائنات میں پہلے شخص جن کو امیر المومنین کا لقب ملا وہ تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس امت کے میں خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، ابو حفص العدوی القرشی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اوالی میں رہتے تھے۔ اوالی مسجد نبی کے جنوب میں واقع ہے، جو مزار بقی ہے، مقبرۃ البقی، اس سے آگے بڑھ جائیں آپ
آگے تھوڑا سا کھجوروں کا باغ آئے گا تو اس کے ساتھ میں جو محلہ ہے اس کو کہتے ہیں اوالی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی اونچی بستی. مدینہ کی وہ بستی جو اونچائی پر ہے، تھوڑا دور ہے، اس کو کہتے ہیں اوالی، اوالی المدینہ. اس وقت بھی اس جگہ کا نام اوالی ہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں بسنے کے لیے چلے گئے تھے. تو چونکہ دن میں کاروبار بھی، بچوں کی ضروریات بھی، کمانا بھی، تو حضرت عمر نے اپنے ہمسایہ پڑوسی ساتھی سے کہا آئیے آپ اور میں باری لگاتے ہیں. ایک دن میں کاروبار کرنے جاؤں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری لگاؤ گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حدیث سنو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ آپ سن کر کے آؤ گے تو وہ مجھے آ کر کے سنا لینا، اور دوسرے دن آپ کے بدلے میں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ جو ہے کیا کرنا، آپ جو ہے اس دن کاروبار کرنا. تو تم جو کچھ دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنو گے وہ شام کو آ کر کے مجھے سنانا، میں وہ یاد کر لوں گا. یہ حدیث نمبر 89 ہے صحیح بخاری میں، کتاب العلم میں. ابن شہاب زہری کہتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ ابن ابی ثور سے، وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، میں اور میرا پڑوسی ایک انصاری بھائی بنی امیہ بن زید کا تھا، وہ وہی من اوالی المدینہ، ہم مدینہ کے اوالی بستی میں رہتے تھے. وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کی باری لگا دی تھی، ہم نے باری لگا دی تھی. وَكُنَّا يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، ایک دن وہ اتر جاتے تھے اور ایک دن، اس کا ینزل کا مطلب ہوتا ہے اونچائی سے نیچے کی طرف آنا، اس کا مطلب ہے اوالی تھوڑا اونچائی پر تھا تو وہ وہاں سے جو ہے چڑھ کر کے اتر کر آتے تھے. ینزل یومن وانزل یومن، حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں جاتا تھا، ایک دن انصاری بھائی جاتا تھا. فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، پس جب میں جاتا تھا میں اپنے انصاری بھائی کے پاس اس دن کی وحی کی خبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کون سی وحی نازل ہوئی ہوتی ہے اس کی خبر لاتا تھا، یا کوئی اور، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث، کوئی تقریر. آپ سمجھتے ہیں کوئی تقریر، یہ جمعہ یہ جلسے کی تقریر نہیں ہے. اب آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، اصطلاحیں بدلتی ہیں. جب آپ کہو گے میں نے فلاں شخص کی تقریر سنی تو وہاں پر خطاب ہو گیا، لیکن جب آپ یہاں پر تقریر، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب آپ تقریر سنیں گے تو اس تقریر سے وہ تقریر مراد نہیں ہے جو جلسے میں تقریریں کی جاتی ہیں. یہاں پر تقریر سے مراد ہے وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عملایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا. رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا. برقرار رکھنا کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، اس کو درست قرار دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 3 چیزوں پر مشتمل ہے، بلکہ 4 چیزوں پر. ایک آپ کے قول پر، اور آپ کے فعل پر، اور دوسرا آپ کی تقریر پر. یہ 3 تو مشہور ہیں. اور چوتھی ہے آپ کے خلق، آپ کی سیرت، آپ کے امور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان مبارک سے بات کہی ہو، یا جو آپ نے خود عملائی ہو، یا جو آپ کی مجلس میں کی گئی اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس کو تقریر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، جب میں اترتا تھا تو میں انصاری بھائی کو واپسی پر اس دن کی وحی کی خبر سناتا تھا. اس سے ایک اور مسئلہ نکلا کہ وحی کے مسئلے کو خبر کہہ سکتے ہیں. وحی کے مسئلے کو خبر کہہ سکتے ہیں، وحی کا کوئی حصہ ہوا تو اس کو خبر کہہ سکتے ہیں. وغیرہ، وغیرہ سے مراد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی بات کہی ہو یا کوئی تقریر ہو ان کی. وَإِذَا نَزَلْ، اب جس دن اس میرے پڑوسی بھائی انصاری کی باری ہوتی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حدیث ڈھونڈنے کے لیے، حدیث تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے، فعل مثل ذلك، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو میں یہ حدیث لمبی ہے، اس کو انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھیں گے، لیکن میں نے آج کیوں بتائی آپ کو؟ میں نے یہ بتایا کہ بسا اوقات دوست بھی، مثلا آپ لوگ ہیں، ممکن ہے آپ میں سے دو ساتھی کسی ایک محلے سے آتے ہوں، لیکن ان میں سے ایک ساتھی نے حدیث پہلے بھی محمد رمضان بزلوی صاحب سے، محترم محمد یعقوب بابا صاحب سے، محترم غلام محمد بٹ المدری صاحب سے، یا پرانے علماء علامہ عبدالرشید طاہری سے، یا کسی نے علامہ محمد نور الدین سے، یا کسی نے علامہ عبدالرحمن نوری سے، یا کسی نے عبدالغنی شپیانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کسی نے مولانا انور شپیانی سے، یا اگر کوئی اور بڑا ہو تو کسی اور سے سنی ہو، یہ تو ممکن ہے نا۔ لیکن پھر کیا کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تو امام بخاری کے اساتذہ کی بھی اس طرح کی ترتیب تھی کہ آپ کے اساتذہ میں ایک وہ طبقہ تھا جو گرچہ کہ کبھی کبھار آپ کا شریک درس بھی تھا، لیکن ان سے چونکہ انہوں نے آپ سے پہلے بھی سنا ہوتا تھا، تو ان سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سننے کا اعزاز ہوتا ہے۔ تو ان جیسے اساتذہ میں سے محمد بن یحییٰ الذہلی، ابو حاتم الرازی، محمد بن عبد الرحیم صاعقہ، عبد بن حمید، احمد بن نظر، اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ تھے، یہ تو چوتھا طبقہ ہوا۔ پہلا طبقہ ان اساتذہ کا جنہوں نے امام بخاری کو تابعین سے روایت کر کے دیا، دوسرا طبقہ جو تابعین کے زمانے میں تھے لیکن تابعین سے روایت کیا، اور تیسرا طبقہ جو اتباع تابعین سے روایتیں لیتا تھا، چوتھا طبقہ جو آپ کے شریک درس تھے لیکن دوسرے اساتذہ سے وہ حدیث سن کر کے امام بخاری کو بولتے تھے، اور پانچواں طبقہ جو آپ کے ہم سن، ہم مشرب، ہم پیالہ، اور ہم نوالا، اور ہم اسناد، یعنی ان کی سند بھی انہی جیسے لوگوں کی سند کی طرح ہوتی تھی، ان آپ ہی کے شریک درس تھے، آپ کے عمر کے تھے، جو آپ کے برابری کے تھے۔ تو یہ 5 طبقات ہیں، جیسے عبداللہ بن حماد ہے، عبداللہ بن ابی قصی ہے، القاضی ہے، حسین بن محمد القبانی ہے، محمد بن اسحاق اور محمد بن عیسیٰ الترمذی، محمد بن عیسیٰ الترمذی، امام بخاری کے یا ہم سن اور آپ کے درس میں یا آپ کی سند میں آپ کے شریک ہیں، تو ان سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، لیکن اس طرح کے طبقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کم سنا، اس طرح کے طبقے سے۔ کیا ایسا ممکن ہے استاد بڑا ہو، شاگرد چھوٹا ہو، اور اس نے اس سے سنا ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو اس فن کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ میں سے کوئی طالب علم بتائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شیخ بڑا ہو، استاد چھوٹا ہو؟ شاباش، ہے کوئی طالب علم؟ کھڑے ہو جائے۔ صحیح بول رہے ہیں، آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن تھوڑا کھڑے ہو کر کے ان کو بھی پتہ لگے۔ روایت آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کا جواب صحیح ہے۔ روایت نہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ تھوڑے سے حرف، چھوٹا سا ایک حرف، ایک نقطہ انسان کو مجرم سے محرم بنا دیتا ہے، محرم کو مجرم بنا دیتا ہے۔ ایک نقطہ اگر ادھر ادھر ہو جائے کیا بول رہے؟ انہوں نے جواب صحیح دیا، لیکن ان کو تھوڑا سا ایک حرف میں ادھر ادھر ہو گیا، کون اس کو درست کرے گا؟ ہاں، روایت یہ تو ہے ہی، یہ تو سب کرتے ہیں، میں الٹا کہہ رہا ہوں۔ روایت الاصاغر عن الاکابر یہی تو ہو رہا ہے، یہی تو عام چیز ہے، یہی تو سبھی کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بسا اوقات بڑے چھوٹوں سے روایت کرتے ہیں۔ اب آپ کی کریکشن ہو گئی، روایت الاکابر عن الاصاغر۔ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا بتایا تھا، لیکن ان کو پتہ لگ گیا، روایت الاکابر عن الاصاغر، بڑے جب روایت کرتے ہیں کن سے؟
چھوٹوں سے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بڑے چھوٹوں سے روایت کرتی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اس میں عیب تو نہیں ہے؟ یہ الگ ایک مستقل فن ہے. روایت الاصاغر عن الاکابر، چھوٹے بڑوں سے روایت کریں، یہ تو ہوتا ہی آیا، یہی تو اصل ہے. لیکن بسا اوقات ایسے نادر واقعات ہوتے ہیں کہ اکابر اصاغر سے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے روایت کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے ذرا زیادہ تعجب کی بات ہے. امام مالک امام بخاری سے، ان کا شاگرد ہے، روایت کرے، یا امام بخاری اپنے شاگرد محمد بن یوسف الفربری سے روایت کریں، اس کو کہتے ہیں روایت الاکابر عن الاصاغر. لیکن تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی سے روایت کیا. کب؟ بڑے چالاک ہو ماشاء اللہ. اس کا جواب پتہ ہے؟ الحمدللہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو طلب علم کرتے ہیں. آپ نے مضمون حدیث کا بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس سے روایت کیا. شاباش ماشاءاللہ، ان کو پتہ ہے. اس کا مطلب یہ پڑھتے ہیں، طالب علم ہے. تمیم الداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی حدیث تمیم داری سے روایت کی. مجھے حدثنی تمیم الداری، انہیں یہی لفظ بھی استعمال کیا ہے، محدثین کا ہی لفظ، حدثنی تمیم الداری. مجھے کس نے بتایا؟ تمیم الداری. تو یہاں سے جواز ہے کہ بڑے چھوٹوں سے روایت کر سکتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ 5 طبقوں میں، لیکن ان 5 طبقوں میں کچھ ایسے روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں جن شیوخ سے روایتیں لائی ہیں، اور شیوخ کی تعداد صحیح بخاری میں 324 ہے. کتنے؟ 324، چاہے متصل ہو، معلق ہو، مرفوع ہو، موقوف ہو. اور صحیح بخاری میں اکثر جو روایتیں ہیں وہ 20 بڑے شیوخ اور محدثین سے اکثر روایت کی گئی ہیں. جیسے مسدد ابن مسرحد، یہ آپ کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے باب میں، ہر دوسرے تیسرے کتاب میں، ہر دوسرے تیسرے صفحے میں مسدد ابن مسرحد ملے گا، امام بخاری کا استاد. آپ کو تعجب ہوگا اس استاد کا نام. اس استاد کا نام کیا ہے؟ مسدد ابن مسرحد. اس کا نام بہت عجیب ہے، کیونکہ اس کی سند میں بہت زیادہ یہ ایک ہی وزن آتا ہے. آپ کو سناؤں میں، یہ جو نام ہے مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن ارندل ابن ماسک ابن مستورد الاسدی، یہ امام بخاری کے استاد کا نسب نامہ ہے. مسدد ابن مسرحد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن ارندل ابن ماسک ابن مستورد الاسدی. یہ امام بخاری کے وہ استاد ہیں جنہوں نے ان سے بہت زیادہ روایت کیا ہے، بہت زیادہ اس استاد سے روایت کیا ہے. دوسرا استاد ہے جس سے بہت روایت کیا ہے، عبداللہ بن یوسف التنیسی. عبداللہ بن یوسف التنیسی، قتیبہ بن سعید الثقفی، علی بن عبداللہ المدینی. یہ علی بن عبداللہ المدینی اور یحییٰ بن معین، یہ اس امت کے 2 بڑے پہاڑ تھے علم کے. اور جب ان کے ساتھ احمد بن حنبل کو ملایا جائے، اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے احمد بن حنبل کیا تھے؟ احمد بن حنبل کا نام کون جانتا ہے پورا اس نسب؟ احمد بن حنبل نے مسند لکھی ہے، امام شافعی نے بھی مسند لکھی ہے. شاباش.
امام احمد بن حنبل نے مسند لکھی ہے جو 53-54 جلدوں میں ہے، 30,000 سے زیادہ روایتیں ہیں اس میں. کتنے؟ 30,000 سے زیادہ روایتیں. میرے خیال 53 جلدوں میں میرے پاس یہ کتاب ہے. اندازہ کریں امام احمد بن حنبل کو 53 جلدیں کتاب لکھنے کی فرصت، اور آپ اور مجھے کتاب کا نام نہ جاننے کی فرصت، کتاب کا نام جاننے کی فرصت بھی نہیں. ہمارے اسلاف نے بہت لکھا. امام بخاری نے صرف صحیح نہیں لکھی، امام بخاری نے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی. کتاب الکنہ لکھی، کتاب التاریخ لکھی، ضعفاء لکھی، کتاب الاوسط لکھی، بہت سی کتابیں لکھی امام بخاری نے. خلق افعال العباد لکھی. ان محدثین کو اللہ نے ان کی عمروں میں اتنی زیادہ برکت کی کہ یہ اتنی کتابیں لکھنے میں، اتنے مشائخ سے سننا، پھر کتابیں لکھی. امام خطیب بغدادی کو دیکھو کتنا لکھ لیا انہوں نے. امام نووی کو دیکھو چھوٹی سی عمر میں کتنا زیادہ لکھ لیا. امام الذہبی 23 جلد میں سیر عالم النبلہ ان محدثین کے واقعات، اور تاریخ اسلام تقریباً 45 جلدوں میں تقریباً. ان لوگوں کے پاس کتنی فرصت، ان کے اوقات میں اللہ نے کتنی برکت کی کہ یہ اتنا لکھنے میں کامیاب ہوئے. تو امام بخاری کے انہی اساتذہ میں جن سے زیادہ انہوں نے لیا علی بن المدینی تھے، حکم بن نافع، موسیٰ بن اسماعیل التبوذ کی، اسماعیل بن عبداللہ بن ابی اویس، عبداللہ بن محمد الجعفی، آدم بن ابی عیاس الاسقلانی، یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر، محمد بن بشار، ابو نعیم، الفضل بن دکین. یہ 20 بڑے استاد ہیں جن سے صحیح بخاری کی اکثر حدیثیں جو ہے مختلف جو ہے نا لوگوں نے وہ جو ہے روایت کی. ان کے شاگردوں کے متعلق میں تھوڑا ہی بتاؤں گا، زیادہ نہیں، لمبا ہمارا چلا جاتا ہے. ان کے شاگرد بے شمار ہیں. ان کے دوسرے شاگرد محمد بن اسحاق الفرابری نے کہا کہ میرے ساتھ امام بخاری سے صحیح بخاری 70,000 سے زیادہ طلبہ نے سنی، جبکہ پوری زندگی میں امام بخاری سے صحیح بخاری سننے والے شاگردوں کی تعداد 90,000. اس زمانے میں 90,000، 90,000. کتنے؟ 90,000. اب اندازہ کریں اس زمانے میں امام بخاری سے 90,000 لوگ، 90,000، اس کا مطلب 90,000 شاگرد بنے. اب لیکن بہرحال میں بتاؤں ان روایت میں، ان راویوں میں، جس کو صحیح بخاری کو روایت کرنے والے 5-6 ہیں بڑے بڑے، لیکن کافی لوگوں نے روایت کیا ہے. لیکن جن لوگوں نے امام بخاری سے روایت کیا ان میں امام مسلم بہت بڑا نام ہے. صحیح مسلم لکھنے والے محمد بن مسلم، مسلم بن الحجاج، یہ امام بخاری کے شاگرد تھے. امام ترمذی سنن لکھنے والے، سنن الجامع سنن، محمد بن عیسیٰ الترمذی امام بخاری کے سے روایت کرتے ہیں، شاگرد ہیں. امام احمد بن شعیب النسائی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا اور بعض لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ابو زرع عبید اللہ ابن عبد الکریم الرازی، امام ابو حاتم محمد بن ادریس الرازی، محمد بن عبداللہ سلیمان الحضرمی، امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، امام محمد بن ناصر المروزی. بہت، اگر اس کو پڑھیں تو یہ لسٹ بہت لمبی ہے. لیکن یہ جو صحیح بخاری ہے، جن 4 شاگردوں نے اس صحیح مسلم کو امت کی طرح منتقل کیا، وہ نام تو پتہ ہونے چاہیے نا آپ کو. 4 راوی ہیں، 4 شاگرد ہیں امام بخاری کے، اور جو سب سے بڑا شاگرد ہے وہ محمد بن یوسف الفرابری ہے. محمد بن یوسف الفرابری، جو بخاری مشہور ہے نا ہمارے پاس، یہ نسخہ یا جو فتح الباری ہے جس کی شرح ابن حجر نے صحیح بخاری کی ہے، اس نسخے کا راوی کون ہے؟ محمد بن یوسف الفرابری. اس سند میں بھی امام بخاری سے محمد بن یوسف الفرابری ہی روایت کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری کا سب سے مشہور راوی ہے. 320 میں ان کی وفات ہوئی، یہ تو یاد ہونا چاہیے آپ کو.
اور امام بخاری کی ہاں ایک آواز میں بولو ذرا سارے. 200 ولادت 194. امام بخاری کی ولادت 194 میں اور ان کی وفات 200. تو امام محمد بن یوسف الفرابری جو صحیح بخاری کی ہم طرف منتقل کرنے والے وہ 320 میں ان کی وفات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر ہمیں سند چیک کرنی ہو کیا محمد بن یوسف الفرابری نے امام بخاری سے سنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا یہ کب پیدا ہوئے ہیں, یہ کس زمانے میں تھے. جب ہم اس کی سیرت کی طرف جائیں گے تو یہ خود بخارا کے تھے, یہ خود بخارا کے. بخارا میں ہی محمد بن یوسف الفرابری نے امام بخاری سے سنا, بخارا میں ہی سنا, جب ان کے ساتھ بہت زیادہ شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو 4 ہیں مشہور راوی جنہوں نے صحیح بخاری کو امام بخاری سے سنا. محمد بن یوسف الفرابری, ابراہیم ابن معقل النسوی, ابراہیم ابن معقل النسوی 295 میں ان کی وفات ہوئی ہے. حماد بن شاکر النسوی 310 میں ان کی وفات ہوئی ہے, جو فرابری سے 10 سال پہلے, اور ابراہیم 25 سال پہلے محمد بن یوسف فرابری سے. منصور ابن محمد البزدوی, منصور ابن محمد البزدوی 329 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ 4 ہیں جنہوں نے کسے سنا امام بخاری سے. اس صحیح بخاری کو انہوں نے روایت کیا. لہذا اگر دوسرے نہ یاد ہوں تو یہ 4 کم سے کم یاد رہنے چاہیے. امام بخاری جس نے اتنی بڑی محنت کی, کائنات کے بڑے علماء جیسے امام احمد بن حنبل ہے, یحییٰ بن معین ہے, اور ابراہیم الخواس ہے, اور پھر آج تک آنے والے جتنے بڑے علماء ہیں, سب نے امام بخاری کی تعریف کی اور ان کی سیرت پر بلکہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. احمد بن حنبل نے کہا, احمد بن حنبل استاد ہیں امام بخاری کے, استاد ہیں, لیکن شاگرد کے متعلق کہتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل البخاری. خراسان سے محمد بن اسماعیل البخاری سے بڑا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. امام ابن ابی خزیمہ نے کہا یہ آسمان, اس کے سائے تلے حدیث کا علم محمد بن اسماعیل سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا میں نے نہیں دیکھا, انہیں کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ امام مسلم کہتے ہیں اس آسمان کے نیچے میں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے بڑا حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں دیکھا. تو غرض جتنے بھی اہل علم کے قول ہم چاہے نقل کریں تو امام بخاری کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ امت نے اجماعاً تسلیم کیا ہے. اسی لیے جب صحیح بخاری کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں لکھنے والے تلقتہ الامت بالقبول. تلقتہ الامت کیا مطلب؟ امت نے اس کتاب کو اجماعی طور پر قبول کیا. امت نے اس کتاب کو صحیح بخاری کو اجماعی طور پر قبول کیا. یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. زیادہ ہو گیا. امام مسلم یہ جو ہے نا امام بخاری کی صحیح ہے یا امام بخاری کی اپنی شخصیت ہے؟ نہ امام بخاری کی شخصیت میں امت کو اختلاف ہے اور نہ امام بخاری کی صحیح الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنن ایامی. اس کتاب میں امت کو اختلاف نہیں, امت نے اس کو اجماعی طور پر قبول کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب میں جو محنت کی وہ ان نقطوں پر مشتمل ہے. نمبر 1, امام بخاری نے دین سے جڑے تمام کتب اور ابواب کو اس میں جمع کیا. نمبر 1.
نمبر 2، امام بخاری نے صحیح کی حدیثیں، ذخیرہ حدیث صحیحہ کے ایک وسیع مجموعے سے ترتیب دیا، اور اس انداز میں ترتیب دیا کہ اس ترتیب سے امام بخاری کی فقاہت، اس کا فقہ کی باب میں اس کے علم کی گہرائی، باب ایسا لکھا، عنوان ایسا دیا، ترتیب ایسی دی کہ دنیا دنگ رہ گئی، یہاں تک کہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئی فقہ البخاری فی تراجم۔ امام بخاری نے جو ترتیب دی اور جو اپنے تراجم یعنی ابواب جو لکھے، ان ابواب سے ہی امام بخاری کا فہم اور امام بخاری کی فقہ اور اس حدیث سے امام بخاری نے کیا سمجھا ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو امام بخاری کو بہت زیادہ فقہی مسئلے پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری نے عنوان دے دیا، اس عنوان ہی میں اس حدیث کا خلاصہ موجود ہے کہ امام بخاری اس حدیث سے کیا سمجھے ہے۔ اسی لیے امام جو بعد والے شارحین ہیں، چاہے امام ابن حجر ہوں فتح الباری میں، بدر الدین ابن جماع العینی ہو اس میں جو ان کی کتاب ہے امام بدر الدین ابن جماع کی کتاب ہے، یا قسطلانی کی شرح ہے، یا دوسرے جن لوگوں نے جو شروحات کی، تو انہوں نے امام بخاری کے باب سے ان کا فقہی مسلک، ان کا فقہی رجحان، اس کو انہوں نے مستنبط کیا۔ اور امام بخاری نے جس وقت حدیث کو ترتیب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کتاب میں صرف صحیح ہی کو جگہ دوں گا، صحیح حدیث کو۔ اور جب ترتیب دیتے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے چاہا اس حدیث کے ذخیرے میں فقہی نکتے، حکمت کی باتیں بھی جا بجا باب کے اندر، ترجمے کے اندر زیادہ اس کو جگہ دیتا جاؤں۔ اور ان تمام چیزوں نے صحیح بخاری کا وزن علمی دنیا میں اس قدر بڑھا دیا کہ امت کے معتبر محدثین نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ صحیح بخاری اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ کچھ لوگوں نے صحیح مسلم کو سب سے اچھی کتاب قرار دیا ہے، لیکن جب علماء نے اس پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تبویب اور حدیث کو ایک جگہ، حدیث کے تمام طرق، حدیث کے تمام سندیں اور حدیث کے متن کے تمام الفاظ ایک جگہ جمع کرنے کی اگر بات کی جائے تو ہاں محمد بن یہ جو ہے امام مسلم ابن حجاج آگے ہیں، لیکن اگر حسن ترتیب، حسن تنظیم اور صحت اور پھر تبویب اور فقہی مزاج اگر پھر امام بخاری کا دیکھا جائے وہ پہلے نمبر پر ہے۔ ادھر سے امام شافعی اٹھے، امام شافعی نے کہا کہ اس زمین پر سب سے افضل کتاب موطا امام مالک ہے۔ تو اب آپ کو کیا جواب دو گے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ موطا امام مالک کیوں سب سے افضل ہے، تو کیا جواب ہے آپ کا؟ شاباش، ہے کوئی جو آپ اسے جواب دے؟ ہاں، موطا امام مالک تب امام شافعی نے کہا اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک ہے، جب موطا لکھی گئی تھی لیکن صحیح بخاری ابھی لکھی وہ نہیں گئی، اس لیے یہ قول پہلے کا ہے۔ پھر جب صحیح بخاری لکھی گئی تو یہ بہرحال ان تمام علماء کے نزدیک سب سے صحیح ترین قرار دی گئی۔ اور یہاں سے اذان کے وقت میں لیٹ ہو گئے، اس لیے ہم موقع دیتے مؤذن کو پہلے اذان دے دیں۔ کیا ایسی بٹن دو نشان
سکت کڑے گیم مزن گیم مز یہ کرنا کمپوزیشن کرو یس پہ موجود اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا آج تو الحمدللہ صرف 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، 4 منٹ نماز کھڑے ہونے تک۔ ایک سوال یہاں سے آیا ہے حیدرآباد سے، عبدالوارث صاحب جو کھانیار کے ہیں لیکن حیدرآباد میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا جو آن لائن سن رہے ہیں ان کو بھی اجازت سند وغیرہ ملے گی یا نہیں؟ ہاں، ہم ان سے انشاءاللہ ایک تھوڑا ریٹن ایگزام لیں گے، اور اگر ہمیں لگا کہ انہوں نے واقعی میں دروس کی مطابقت کی ہے اور وہ پاس ہیں اس میں، تو انشاءاللہ ان کو بھی اجازت دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے پہلے درس میں کہا تھا کہ یہ صحیح بخاری، اس میں آخر پر انشاءاللہ امتحانات ہوتے رہیں گے مختلف اوقات میں، اور جو اوائل ہوں گے انہیں انشاءاللہ اہم ترین انعامات سے جو ہے نوازے گا۔ ہم 40 حدیثیں متعین کریں گے، کسی کو 30 حدیثیں 25 حدیثیں ہم رکھیں گے، اور ان پر جو ہے باضابطہ پر ان کا ایگزام ہوگا، اور جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے ان کو الحمدللہ اچھے خاصے جو ہے انعام جو ہے ملیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال جو آن لائن بھی سنتے ہیں، ہمیں ان کا خیال ہے، اور ہم اسی لیے انہی لوگوں کے لیے تو ہمیں یہاں پر ہمارے بہت بزرگ ہیں، یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری میں اس درس کو دے دیں، لیکن جو دور دراز علاقوں میں فالو اپ کرتے ہیں اور اس درس کو سن رہے ہیں، انہی کے لیے تو ہم اردو میں ہم اس درس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے اور مسلسل اس درس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر ایک صاحب نے پوچھا کہ امام بخاری کا فقہی مذہب کیا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرز کے، ان کو جیل اول یا مصدر اول کہا جاتا ہے اسلامی فقہ میں، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا منہج اختیار کیا کہ انہوں نے کہا ندور حیث یدور الدلیل، ندور حیث یدور الدلیل۔ انہوں نے ایک مسئلہ نہیں بنایا، ایک مسئلہ کھڑا نہیں کر کے رکھا اور پھر اس کے مطابق حدیثیں ڈھونڈتے رہے، بلکہ انہوں نے پہلے حدیث ڈھونڈی، حدیث سے جو مسئلہ نکلا اس کے ماننے والے بن گئے۔ تو ان کا منہج تھا ندور حیث یدور الدلیل، ہم ادھر کو گھومتے ہیں جدھر کو دلیل گھومے، جدھر دلیل ہمیں گھمائے۔ لیکن جو بعد والا تقلیدی ذہن جب بہت سے حدیث کی شرح کرنے والے یا حدیث کی روایت کرنے والوں میں داخل ہوا، تو ان لوگوں کا مزاج امام بخاری، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کے مزاج سے بدل گیا۔ انہوں نے اپنے امام کے مسلک کے مطابق تبویب فقہی کی، یعنی انہیں فقہی ابواب بنائے اپنے امام کے اصول یا اپنے امام کے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے، پھر وہ اس کو
تقویت دینے کے لیے حدیثیں ڈھونڈتے رہے. تو حدیثیں انہوں نے ڈھونڈی اپنے مسلک یا اپنے فقہ کے مسئلے کو جو پہلے سے انہوں نے مفروضہ بنا دیا اس کی تقویت کے لیے. جبکہ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی یہ اس نہج کے اور اس مقدس گروہ کے امام ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حدیث کے تابع رکھا. اور یہی انشاءاللہ آپ اور ہمارا منہج اور مسلک ہے کہ ہم کہتے ہیں وہی بات جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. ہم وہی اسلام چاہتے ہیں جس کا عملی نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، حدیث جیسا کہے. اسی لیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے علامہ عبدالرشید الطاہری جو ہے رحمۃ اللہ جب مدینہ کے سفر پر تھے تو محدث وقت شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کی مجلس میں شیخ نے انہیں کسی چیز پر توجہ دلائی تو شیخ عبدالرشید الطاہری نے فوراً کہا استغفر اللہ، اور یہ کہا رجعت الی الحق، میں نے حق کی طرف رجوع کر دیا. تو شیخ ربیع نے کہا مجھے اہل کشمیر کی یہی بات تو اچھی لگتی ہے کہ جب انہیں حق بات دلیل کے ساتھ پتہ لگتی ہے تو وہ فوراً رجوع کرتے ہیں. یہ شیخ ربیع نے شیخ محمد یعقوب بابا المدنی، شیخ محمد رمضان البزلوی اور شیخ بشیر احمد نہیمی اور دوسرے لوگوں کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان لوگوں کی موجودگی میں جس وقت شیخ ربیع نے ہمیں اپنے گھر پہ دعوت دی اس موقع پر جو ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ کشمیریوں کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ جب انہیں دلیل ملتی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں. کیونکہ طاہری صاحب نے عملی طور پر ثابت کر کے دیا کہ جب شیخ ربیع نے دلیل بتائی تو وہ شیخ طاہری صاحب نے اپنا موقف جو ہے ترک کر دیا. اور ایسا بہت سے ائمہ دین سے اور ہمارے اسلاف سے ایسا بہت سے ثابت ہے. پہلے وہ ایک نظریہ رکھتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے ندور حیث یدور الدلیل، ہم ادھر ہی کو گھومتے ہیں جہاں دلیل گھماتی ہے، جہاں دلیل پہنچاتی ہے ہم وہاں پہنچتے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہمارے ائمہ نے یا اشخاص نے کوئی بات بنا دی پھر اب ہم حدیث کو اسی کے تقویت کے لیے یا اس کو تضعیف کریں یا اس کی تعویل کریں یا اس کو منسوخ بتائیں یا اس کو کچھ اور بتائیں. تو انشاءاللہ امام بخاری کا آگے آپ مزید نہج ان کے اپنے الفاظ میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ امام حق، یہ امام ربانی، یہ امام محدث، یہ جہبذ، یہ عبقری شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دفاع اور سنتوں کے تعلیف اور سنتوں کی جمع اور سنتوں کی نشر و اشاعت کے لیے امت کے لیے ایک تحفہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک احسان تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک حجت اور اللہ تعالیٰ کی ایک منت ہے اس امت پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث کا یہ ذخیرہ ترتیب دیا اور آج یہ ہمارے پاس موجود ہے. اب صرف کمی ہے آپ کی طرف سے اور میری طرف سے، کیا ہم اس حدیث کو پڑھنے امام بخاری کے جمع کردہ، امام مسلم اور دوسرے ائمہ ستہ ان کی احادیث کو جمع کرنے کے ان کی جمع کردہ اس میراث کو حاصل کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں. میں امید رکھوں گا کہ یہ حدیث کے سلسلے ساری بڑی مساجد میں شروع ہو جائیں گے اور ہمارے جو موثوق اور معتمد علماء ہیں، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ سوپور میں ہمارے عزیز طالب ساتھی اور سرکردہ عالم دین ماسد صدیق القسیمی صاحب نے جامع ترمذی کا درس شروع کر دیا ہے. وہاں پر میں چاہوں گا کہ یہاں کی مساجد میں بھی درود شروع ہو جائیں. لیکن میں یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا جو لوگ خاص طور پر نوجوان طبقے میں جو پھیلایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں دروس نہیں ہیں، ان کے وہاں نہیں، دروس ہیں اور یہ دروس ہمارے علمی دانشگاہوں میں دیے جاتے ہیں. الکلیت السلفیہ نے سینکڑوں طلبہ تیار کیے، کشمیر کے متعدد علماء تیار کیے گئے. یہ ایسے نہیں ہوئے، ان کے پیچھے علامہ محمد اسماعیل الاثری کی محنت ہے، ان کے پیچھے علامہ جمال الدین اثری کی محنت ہے، ان کے پیچھے علامہ عبدالرشید طاہری کی محنت ہے، ان کے پیچھے علامہ محمد نور الدین کی محنت ہے، ان کے پیچھے علامہ عبدالرحمن نوری کی محنت ہے، ان کے پیچھے بعد کے اساتذہ شیخ عصمت اللہ مدنی، شیخ احمد مجتبیٰ سلفی، شیخ عبداللہ سلفی، شیخ عبدالرحمن سلفی، شیخ عبدالمالک سلفی، شیخ جمال الدین الاثری، شیخ اسلم القاسمی السلفی رحمہ اللہ اور بہت سے اساتذہ جو موجودہ دور میں بھی اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، جیسے
ہمارے محترم غلام محمد بٹ المدری صاحب، محمد یعقوب بابا المدری صاحب، محمد رمضان البزلوی صاحب، ہمارے دکتور مبشر حسن مدری صاحب، محمد رمضان زاہد صاحب، بشیر احمد نہمی صاحب، اور دوسرے جو یہ علماء ہیں، یہ دن اور رات دروس دیتے ہیں، اور ان کا درسی سلسلہ الحمدللہ چالو ہے، اور اسی لیے ہم ہر سال امت کو بہت سے علماء کا ایک نئی بھیج کی صورت میں ان کے تحفے دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ وہ دروس جو صفی طور پر، درسی طور پر، یا کلیہ کی مساجد میں یا کلیہ کی کلاسوں میں دیے جاتے ہیں، وہ آن لائن نہیں کیے جاتے ہیں۔ اور آج کل کی دنیا عجیب ہے، جسے آن لائن دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے، اور جو آف لائن کر گئے محدثین کے طریقے پر شاید کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، شاید کہیں کام ہی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرو۔ ایک وقت تھا جب ہمارے پاس 4 عالم تھے، عبدالرحمن نوری صاحب، علامہ انور صاحب، ابو الحسن مبارکی صاحب، علامہ نور الدین صاحب، تو لوگ کہتے تھے یہ 4 علماء جائیں گے تو پھر اس سلسلے کا یہ سلسلہ ہی کٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کا فضل و احسان ہے کہ ان علماء نے جو دارالعلوم، پہلے دارالقرآن والحدیث، پھر الکلیۃ السلفیہ کی شکل میں، اور اب ضلعی سطح پر جو ہمارے دارالحدیث سلفیہ ہے یا معاہد ہے یا جو دوسرے ادارے ہیں، ایک اتنا سلسلہ شروع کر دیا کہ آج کوئی بستی، کوئی علاقہ علماء دین سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ وہ لوگ بھی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں علمی کوششیں ہیں، اگر ان کا نسب نامہ بھی چیک کیا جائے تو وہ بھی انہی الکلیۃ السلفیہ کے پروردہ طالب علموں سے ہی سبق پڑھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن آج اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ درس نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم نبوی، میراث نبوی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔